الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ وہ حدیث ہے جو بڑی معروف حدیث ہے، ہم لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوتی ہے اور اکثر ہم اپنی باتوں میں اور ڈسکشنز میں اس کو استعمال بھی کرتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اس کی ایک بیسک سی انڈرسٹینڈنگ اور اس کا ایک بیسک سا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آ بھی جاتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے ایک قید خانے کی زندگی ہوتی ہے، اور ایک کافر جو ہوتا ہے وہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ جیسے جنت کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اس حدیث پہ تو اس حدیث میں ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائنز ملتی ہیں کہ ایک ایمان والا اپنی دنیا کی زندگی کیسے گزارتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں جو حکمت اور ڈیپتھ ہے، جب انسان تھوڑا غور کرتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ بات ظاہری طور پہ تو ایک لائن ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا ایک اصول یا بہت سارے ہمارے لیے پیغامات ہوتے ہیں جو کہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہمارے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا تو ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد قرآن میں بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ پہلی چیز تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور پھر جو مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ دین کا استعمال کیا اس آیت میں، تو دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب ہم لوگ اپنی زندگی جو گزارتے ہیں، ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کسی نہ کسی طرز پہ گزار رہا ہوتا ہے، اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ کہیں نہ کہیں سے ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر چونکہ مسلمانوں کی بات کروں گا کہ اکثر مسلمانوں کے گھروں میں جو براٹ اپ ہوتا ہے اور جو کچھ بچپن سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پہ بچپن سے ہی بچے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی موویز چل رہی ہوتی ہیں، تو جب وہ ہالی ووڈ کے ایکٹرز کو دیکھتے ہیں، بالی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں، تو ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی لائف ہمیں دکھائی جا رہی ہے یہ بڑی زبردست لائف ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا وہ لباس پہنتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی لباس ویسا ہی پہنیں، جو پرفیومز وہ یوز کرتے ہیں ہم بھی کوشش کریں ہم بھی یہی پرفیومز یوز کریں، ان کی جس طرح کی لکس ہیں ہماری بھی لکس ویسے ہی ہونی چاہیے۔ وہ صبح کیا کرتے ہیں، شام کو کیا کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کی ترتیب بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ان کا لیونگ روم کیسا ہے ہمارا لیونگ روم ویسا ہونا چاہیے، ان کا بیڈ روم کیسا ہے ہمارا بیڈ روم کیسا ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں ان کی کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ایک میسج ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑی زبردست زندگی ہے، اور اسی کو کاپی کیا جاتا ہے۔
اور حقیقت میں دیکھا جائے تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے بارے میں اکثر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کو جب اس مائنڈ سیٹ سے گزارے گا تو وہ کبھی بھی سچا مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا اور نہ ہی وہ بن سکتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اسلام کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کرتا، کیونکہ ایک مسلمان کہلاتا ہی اس وقت ہے جب وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تو صرف کلمہ پڑھ لینا اس کی لیگل آئیڈینٹی تو ایک مسلم کی ہو جاتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایک مسلمان کے طور پہ زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بتایا وہ کیا ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے۔ اب یہ قید خانہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ذرا ایک کانسیپٹ ذہن میں لائیے یا ایک امیج لے کے آئیے کہ ایک جو قید خانہ ہوتا ہے، ایک جیل ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے کانسیپٹ۔ اس کے اندر حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور پھر نہ صرف باؤنڈریز ہوتی ہیں بلکہ وہاں پہ رہنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جیل میں چلا جاتا ہے تو جب اس کو کھانا ہوتا ہے تو اس کے جو ڈیفائنڈ کھانے وہاں پہ موجود ہیں اس نے وہی کھانے ہیں۔ اس کو سونے کے لیے جو بستر دیا جاتا ہے، جس طرح کا بستر ہے اس نے وہیں پہ سونا ہے۔ جو لباس ہے اس کو لباس ایک خاص طرح کا بتایا جاتا ہے، آپ نے یہ لباس پہننا ہے، وہی لباس پہنتا ہے۔ تو وہ اسی طریقے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بحیثیت مسلمان، اللہ نے ہمارے لیے جو دنیا کی زندگی بنائی ہے وہ قید خانہ بنایا ہے۔ قید خانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے ہر چیز کرتے رہیں۔ جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا، جو میرا دل نہیں چاہے گا میں نہیں کروں گا، جو میرا دل چاہے گا میں پہنوں گا، جو میرا دل نہیں چاہے گا میں نہیں پہنوں گا، جو چیز کھانے کا دل چاہے گا کھاؤں گا، جو چیز نہیں کھانے کا دل چاہے گا نہیں کھاؤں گا۔ ہر چیز میں اپنی مرضی اور اپنی خواہش ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ تو وہ قید بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ قید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کا پابند کیا ہے، باؤنڈریز دی ہیں کہ ود ان دوز باؤنڈریز تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور وہ جو باؤنڈری ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باؤنڈری اتنی بڑی رکھی ہمارے لیے کہ ہم اپنی کوئی بھی خواہش پوری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ اس کے مطابق پوری کرو۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو قید رکھی وہ قید ایسی نہیں رکھی کہ جو کہ ہمارے لیے جس کو فالو کرنا مشکل ہو۔ اب اگر آپ جیلز کی اگزامپل لیں تو کچھ جیلز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی جہاں پہ آپ سمجھیں کہ جب جیل میں ڈالا جاتا ہے تو انسان کی زندگی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہاں پہ لیٹنے کے لیے بستر بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ ایسے جیلز بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ جہاں پہ جو ہے وہ قیدیوں کو کیا کہا جاتا ہے آپ زمین پہ لیٹیں، ان کے پاس کھانے کے لیے پراپر کھانا کوئی نہیں، بجلی کا ارینجمنٹ کوئی نہیں، وہاں پہ ان کے لیے کوئی لباس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں، کوئی پاکیزگی کا کوئی ارینجمنٹ نہیں۔ تو اس قسم کے بھی جیل ہوتے ہیں۔ اور کچھ جیلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے لیوش جیل ہوتے ہیں کہ ایک عام بندہ جو اپنی زندگی باہر گزار رہا ہوتا ہے اس سے بہتر لیونگ سٹینڈرڈز کچھ جیلز کے اندر ہوتے ہیں۔ یورپ کے اندر آپ چلے جائیں اور یو ایس وغیرہ کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز میں جو جیلز ہیں وہ بڑے اچھے سٹینڈرڈ کے بھی جیلز بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے جو جیل دیا ہے، یہ قید خانہ دیا ہے، یہ ایک لیوش قسم کا قید خانہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسا قید خانہ نہیں دیا کہ جس کے اندر رہنا مشکل ہو۔ ہمیں اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ اپنی مرضی کر سکو۔ چند چیزوں کو اللہ نے منع کیا، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو مرضی کرو۔ چند کھانے ایسے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا کہ یہ چند کھانے ان کو مت کھاؤ، اس کے علاوہ ساری چیز تمہارے لیے کھلی ہے، جو مرضی کھاؤ۔ چند پینے کی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا، اس کے علاوہ سارے مشروبات ہیں وہ اللہ نے حلال کیے، پیو۔ اسی طریقے سے خواہش پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہش تم پوری نہیں کرو۔ مردوں کے اندر عورتوں کی اٹریکشن رکھی، عورتوں کے اندر مردوں کی اٹریکشن رکھی،
اور یہ نہیں کہا کہ اب اٹریکشن ہے تو تم ایک دوسرے سے خواہش نہیں پوری کر سکتے، بلکہ کہا کہ بالکل پوری کرو، لیکن ایک طریقہ ہے، نکاح کرو، اپنی خواہش پوری کرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ قید خانہ تمہیں دیا، لیکن وہ قید خانہ ود ان اٹ سیلف بہت خوبصورت ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے آپ کو اس قید خانے کا پابند کر دیتا ہے تو وہ ظاہری طور پہ اس کو لگتا ہے کہ میری کچھ باؤنڈریز ہیں، لیکن ود ان دوز باؤنڈریز ہم اپنی زندگی کی آلموسٹ ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں کہ جن کے اندر اٹریکشن تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ میوزک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو جو شخص میوزک سننے کا عادی ہے اس کو میوزک کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ سنتا ہے، اس کو بڑا زبردست لگتی ہے، اس کو بڑی میٹھی چیز لگتی ہے وہ۔ اسی طریقے سے جس شخص کو حرام ریلیشن شپس کی عادت پڑ جائے تو اسے کہا جائے تم کیوں کرتے، تو اس کو تو بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر، اس کو تو بڑی مٹھاس ملتی ہے ان چیزوں میں۔ تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں ان کے اندر اٹریکشن تو ہے، لیکن وہ ظاہری طور پہ جو وقتی طور پہ مٹھاس نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آخرت میں کڑواہٹ بنے گی۔ کیا مطلب؟ کہ آخرت میں پھر ایسے لوگوں کو ان چیزوں کا، ان اعمال کا بدلہ جہنم کی صورت میں دیا جائے گا، کہ آخرت میں وہ ریگریٹ کریں گے، آخرت میں وہ افسوس کریں گے، آخرت میں وہ روئیں گے، آخرت میں ان کو اس کا عذاب دیا جائے گا جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی چیزوں کو کیا۔ کیونکہ وقتی طور پہ مٹھاس نظر آ رہی تھی، یہ نہیں احساس کیا کہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اگر میں کروں گا، لیکن کر لیا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش نفس کو فالو کرتے ہوئے اس نافرمانی کے کام کو پورا کر لیا۔ اب وہ جو وقتی مٹھاس تھی، وقتی انٹرٹینمنٹ تھی، وقتی لذت تھی، وہ آخرت کی کڑواہٹ بن جائے گی۔ اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی لذت بنے گی کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمیں کرنے میں بہت مشکل لگتے ہیں، ان میں کڑواہٹ محسوس کے لیے، یعنی کہ انسان کو جس طرح کوئی کڑوی چیز پینے میں یا کھانے میں ایک کراہیت ہوتی ہے اور مشکل لگتا ہے، کوئی کڑوی دوائی اگر آپ کو لینی پڑے تو کیا ہوتا ہے، وہ خوشی سے تو نہیں لیتے نا، لیکن لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہے تو دوائی اور میرے فائدے کی چیز ہے، بے شک کڑوی ہے لیکن اس سے مجھے فائدہ ملے گا الٹیمیٹلی۔ اسی طرح دنیا میں بہت ساری ایسے نیک اعمال ہیں، اللہ کی اطاعت کے ایسے اعمال ہیں جن کو کرتے ہوئے انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ کئی دفعہ نماز فجر کی پڑھنی ہے، نیند کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے، حرام کی طرف رغبت ہو رہی ہے، اس کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ دوست یار جو ہیں وہ میوزک کے لیے جا رہے ہیں، کانسرٹ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی آپ کو لگتی ہے، اپنے آپ کو روکنا مشکل لگتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے حجاب کرنا، اور جہاں پہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ بن ٹھن کے آئی ہوئی ہیں اور اچھے اچھے پرفیومز لگائے ہیں اور اچھا میک اپ کیا ہوا ہے اور پوری جگہ کے اوپر سینٹر آف اٹریکشن بنی ہے، وہاں پہ کوئی خاتون جو ہے وہ حجاب کر کے چلی جائے تو وہ ظاہری طور پہ مشکل تو لگتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ وہ جو چیزیں ہیں جو کہ تھوڑی سی دنیا میں کڑواہٹ کی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت کی مٹھاس بنیں گے۔ پھر یہ جو دنیا میں تمہیں تھوڑی مشکل لگ رہی ہے لیکن یہ آخرت میں مٹھاس بنے گی تمہارے لیے، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں تم کیا ہے کہ اپنی ساری خواہشات بھی پوری کر لو گے۔ تو دنیا کے اندر جو ایمان والا ہے وہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ چاہے اس کو اعمال، نیک اعمال کرتے ہوئے مشکل بھی لگے، لیکن وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھتا ہے۔ اور یہ کئی دفعہ نیک اعمال کرنا بہت سے لوگوں کو مشکل کیوں لگتا ہے، کیونکہ اکثر یہ بھی مجھے میسج بھی آتا ہے، اور وہ لائیو سیشنز جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ پوائنٹ آتا ہے کہ اسلام میں اتنا مشکل کیوں ہے، اسلام کو فالو کرنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ تو اصل میں بات کیا ہے کہ وہ فالو کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہم نے چونکہ ایک وے آف لائف کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوتا بچپن سے، تو انسان کو ایک سٹیج پہ جا کے اپنی زندگی کو بالکل پورے طریقے سے تبدیل کرنا وہ مشکل لگتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے صرف گریڈ 2 تک پڑھا ہوا ہے۔ اب اس گریڈ 2 والے اسٹوڈنٹ کو اگر آپ میٹرک کی بک دے دیں گے اور اس کو کہیں بھئی یہ کویسچن سالو کرو، تو وہ نہیں سالو کر سکے گا، کیونکہ اس نے گریڈ 2 پڑھا ہے، اس کے بعد وہ سارا اس نے نہیں پڑھا ہوا۔
لیکن ایک شخص ہے جس نے گریڈ 2 پڑھا، پھر 3 پڑھا، پھر کرتے کرتے وہ میٹرک تک پہنچا، اس نے پھر FSC کی، انجینئرنگ کی، اس کے بعد ماسٹرز کر لیا. اس کو آپ اگر میٹرک کا وہی کویسچن دے دیں گے تو اس کو کیا لگے گا؟ آسان لگے گا، کیونکہ وہ پوری اس پروسیس سے گزرا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ چونکہ شروع سے اس زندگی گزارنے کے اس طریقے سے بہت دور ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں جو دین دیا وہ صرف نماز نہیں ہے، وہ صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، وہ صرف ذکر کرنا نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ اٹس اے وے آف لائف. تو جب اس وے آف لائف کے آپ یوز ٹو ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارنا مشکل نہیں لگتا، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پھر جب انسان اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس زندگی گزارنے کے طریقے میں ایسا لطف ملتا ہے کہ جب اس کو اس سے تھوڑا باہر نکلنا پڑتا ہے تو اس کو مصیبت لگتی ہے کہ آپ ایک خاص قسم کے ماحول کے عادی ہیں، ایک ایسے زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہے. تو جو ہی آپ کو کسی ایسی مجلس میں جانا پڑ جائے، کسی ایسے لوگوں سے ملنا پڑ جائے، کسی ایسے ماحول میں جانا پڑ جائے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ایک ایمان والا ویسی جگہ پہ جا کے انکمفرٹیبل ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر ایک وحشت شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے. تو حقیقت میں وہ جو قید والی زندگی لگتی ہے، جب انسان اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے تو اس زندگی کے اندر اللہ تعالی ہمیں ایسا لطف اور ایسی لذت عطا فرماتا ہے کہ پھر انسان کو اس زندگی سے نکل کے باہر جو ہے جس میں لوگوں کو لذت محسوس ہو رہی ہے، پھر ایمان والے کو ان چیزوں میں لذت محسوس نہیں ہوتی. تو حقیقت میں یہ قید بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کے لیے اتنی خوبصورت بنا دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ مومن کے لیے ایک اچھی اطمینان والی پرسکون زندگی بناتا ہے. اور کافر کے لیے جنت کا کیا مطلب کہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت ہے. جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی کوئی رولز نہیں رکھے ہیں. جنت کے اندر ہر شخص جو جس وقت جو چیز چاہے گا اس کی خواہش پوری ہو جائے گی. کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی کہ نہیں اچھا یہ ساری خواہشات تو پوری ہوں گی لیکن یہ ایک دن ہوگی دوسرے دن نہیں ہوگی. جنت کے اندر آپ جو جس وقت سوچیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب پوری کرے گا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس طرح کی لائف گزارنے کا، وہ کون گزار رہا ہے؟ یہ جنت میں مومنوں کے لیے اللہ نے یہ زندگی رکھی. لیکن کافر جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا تو اللہ کی کیوں مانے گا؟ تو جس کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، جس کا کوئی رب ہی نہیں، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو اس کے لیے تو دنیا کی زندگی جنت اسی اعتبار سے ہے کہ وہ دنیا میں جب زندگی گزارے گا وہ ہر چیز میں اپنی خواہش کی پیروی کرے گا. اس کا جو دل چاہے گا کھانے کا وہ کھائے گا. اگر اس کے سامنے چکن آئے گا، مٹن آئے گا اور ایون خنزیر آئے گا وہ سب کھائے گا کیونکہ اس کے لیے سب گوشت ہے. لیکن ایک ایمان والا کیا کرتا ہے؟ ایمان والا دیکھتا ہے نہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. وہ پہلی چیز یہی کرتا ہے کہ بھائی حلال چیز ہے کہ نہیں، حلال ہے تو کھاؤں گا، حلال نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گا. لیکن کافر کیا کرتا ہے؟ کھانے کے اندر اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جو اس کے سامنے آپ رکھیں گے وہ کھائے گا. پینے کے معاملے میں کیا ہے؟ ایمان والا جب بھی اپنا ڈیسیژن کرے گا وہ دیکھے گا بھئی یہ جو بھی مشروب میرے سامنے لا کے رکھا جا رہا ہے یہ حلال ہے کہ نہیں، اس کے اندر کوئی ایسے انگریڈینٹس تو نہیں ہے کہ جو حرام ہے. اور شراب اگر اس کے سامنے پیش کی جائے گی تو شراب نہیں پیے گا کیونکہ اسے پتہ ہے شراب حرام ہے. لیکن جو کافر ہے اس کے سامنے جو چیز آئے گی وہ سب پیے گا. اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامنے جو ہے وہ جوس رکھا گیا ہے یا کولڈ ڈرنک رکھی گئی ہے، شراب رکھی گئی ہے. اسی طریقے سے اس کو جب اپنی فزیکل ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، اپنی خواہش پوری کرنی ہے، تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ میں پراپرلی اس کی شادی کروں، نکاح کروں اور اس طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں. اس کو جب جس کے ساتھ جہاں خواہش پوری کرنی ہے وہ اپنی خواہش پوری کرے گا. تو وہ اپیرنٹلی تو کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جنت کی زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. لیکن یہی شخص، اس کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دنیا کی مٹھاس کیا فرمایا کہ دنیا کی جو مٹھاس ہے پھر آخرت کی کڑواہٹ بنے گی. کیونکہ اس شخص نے دنیا میں ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہا، دنیا میں اپنی لذتیں پوری کرتا رہا، اور اب کیا ہے کہ جب یہ مرے گا اور پھر جب آخرت میں جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے لیے یہی چیز کڑواہٹ کا سبب بنے گی اور اس کے لیے آخرت میں پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو
یہ ہے کہ ایک ایمان والا دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بنا کے چلتا ہے، اور پھر جس طرح دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساری چیز کو ریورس کر دے گا۔ جس شخص نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری ہوگی، چاہے ظاہری طور پہ اس نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا، چاہے ظاہری طور پہ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکل میں رکھ کے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کا پابند کیا، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دے گا، اور وہ جو جنت ہے اور وہاں پہ جو خواہشات پوری کرنے کی آپشن ہے وہ دنیا میں کمپیریبل ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں جنت منائے بیٹھے تھے، آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کو پہچاننا نہیں، اللہ کے احکامات کو مانا نہیں، اور اپنی مرضی کی اپنی منچاہی زندگی گزاری، تو مرنا تو انہوں نے بھی ہے۔ مومن جو ہے وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا، کافر جو ہے وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو دکھا دے گا۔ جس نے دنیا میں قید والی زندگی گزاری، اللہ کے اطاعت والی زندگی گزاری، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ پھر آخرت میں مومن کو اس قید کا جس پہ اس نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں پھر اس کو جنت کی شکل میں اس کا اجر اور اس کا انعام اس کو دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔